أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. اس سے پہلے جن نبیوں کو اور ان کی قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ تھا اور ان کے لیے بشارت تھی. تو اللہ کی نافرمانی کرنے والی ایک قوم جس کے نبی حضرت لوط علیہ السلام تھے، ان کی قوم پر اللہ نے جو عذاب بھیجا اس کی تفصیلات تھی کہ اللہ کی نافرمانی پر دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ ہے، اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے پر دنیا میں بھی اللہ کی ناراضگی اور آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے رسولوں کی بات کو نہ ماننے سے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں. وفی موسیٰ، اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اذ ارسلناہ، جب ہم نے ان کو بھیجا الی فرعون کی طرف بسلطان مبین، کھلی ہوئی دلیلیں لے کر. کیونکہ فرعون جو تھا وہ ملک مصر کا ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے وہاں کے ایک طبقے کو محکوم بنا لیا تھا اور ان پر بڑی سختیاں اور زیادتیاں کیا کرتا تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام اس قوم سے تعلق رکھتے تھے جو قوم محکوم تھی، یعنی بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، اور حکمراں قوم جو تھی وہ قبطی قوم تھی، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کی طرف بھیجے گئے تو فتولی برکنہ، تو اس نے بڑے قوت اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے منہ موڑ لیا. بات کو سنا نہیں کہ یہ کہیں مظلوم اور مجبور قوم کا کوئی فرد ہمارے پاس آ کر ہم کو اس طرح دین کی باتیں سمجھانے لگے، یعنی چھوٹے اور نچلے طبقے کا آدمی آ کر ہم کو دین کی بات سمجھانے لگے گا. تو اس نے اس کو اس لائق نہیں سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ کی بات سمجھتا، اللہ کی بات مانتا اور اللہ کی طرف رجوع کرتا. وقال ساحر او مجنون، اور جو عام طور پر نبیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو جو قوموں نے جواب دیا ہے وہی جواب اس نے بھی دیا. وقال، اس نے کہا کہ یہ جادوگر معلوم ہوتا ہے اور یا دیوانہ معلوم ہوتا ہے. عام طور پر جب نبی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں، تو ان کو تعارف کرانے والے اور ان کے پاس اللہ کی باتیں لے کر آنے والے لوگوں کو ہر زمانے میں پاگل اور جادوگر کہا جاتا رہا ہے. جادوگر کہے جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتے ہیں جن کا تعلق معجزات میں سے ہوتا ہے. معجزہ مقصد نبوت نہیں ہوتا بلکہ دلیل نبوت ہوتا ہے. نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ پیش کیا جاتا ہے کہ بندے اس معجزے کو دلیل نبوت کے طور پر قبول کر لیں، اور وہ مقصد نبوت نہیں ہوتا. مقصد نبوت تو سارے انسانوں کی بھلائی ہے کہ سارے کے سارے انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کی مان کر، اللہ کو مان کر، اللہ کی ماننے والے اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. یہ مقصد ہوا کرتا ہے. تو نبی جو آتے ہیں وہ دلیل، وہ معجزہ لے کر آتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو معجزہ لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کو عصا کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں بڑی حیرت انگیز باتیں پیدا کر دی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مدائن سے واپس ہو رہے تھے
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی جب وہ اپنی اہلیہ کے درد دہ میں وہاں پر عاد کے لیے گئے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جس کو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہاں اصل میں یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں اور ربوبیت کا پہلا درس دے رہے ہیں جب انہوں نے کہا کہ یہ عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں موسیٰ، یہ تمہارا ڈنڈا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہمارا امر ہے، ہم جب چاہتے ہیں یہ ڈنڈا ہے اور جب چاہتے ہیں یہ ڈنڈا نہیں ہے، ہم تم اس کو نفع دینے والا بتا رہے ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے فائدے بھی بہت بیان کر دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا قال ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، میں اس سے پتے جھڑاتا ہوں، واحث سہارا لیتا ہوں، واحث بہا علی غنمی، اور میں اس سے میرے بکریوں کے لیے پتے جھڑا لیا کرتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور میرے لیے اس میں بہت سارے دوسرے کام بھی میں کر لیا کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گنانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ نہیں، جو بھی دنیا میں نظر آتا ہے وہ ہمارا امر ہے، اب دیکھو ہم تم کو بتاتے ہیں یہ ڈنڈا تمہارا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا القیہا یا موسیٰ، یہ ڈنڈا ذرا زمین پر ڈال دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فالقاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا زمین پر ڈال دیا، تو وہ ڈنڈا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے کی طرف پلٹے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولیٰ، ڈرو مت، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، خودھا، پکڑ لو اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کہنے کی وجہ سے ڈنڈے کو پکڑ لیا، ڈنڈا اپنی حالت پر آ گیا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اپنی بغل میں ہاتھ ڈالو، تمہارے بغل میں ہاتھ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا تو ان کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ ایک دم چمکدار بن گیا، اور اللہ نے ایسا بھی نہیں کہ عیب والا، یعنی سفید داغ وغیرہ یا مرض کے طور پر نہیں، بلکہ چمکدار روشن بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دو نشانیاں ہیں، جاؤ فرعون سے بات کرو، فرعون کو سمجھاؤ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت پیار کا، سارے انسان دنیا میں جتنے بستے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ پیار کا، محبت کا معاملہ اور سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ تو فرعون کے پاس اتنا ظالم آدمی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لڑکوں کو قتل کیا تھا، یقتلون ابناءہم، ان کے لڑکوں کو قتل کیا کرتا تھا، ویستحیون نساءہم، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا، اور ایسا آدمی جس نے ان کی قوم کو ایک دم، پہلے وہ ملک مصر کے مالک تھے اور ان کو وہاں سے ہٹا کر فرعون مسلط ہو گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جس قوم کا ہوتا ہے اس کو اپنی قوم سے ہمدردی ہوتی ہے اور دوسری قوم کے پاس نفرت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، نفرت لے کر مت جاؤ، پیار لے کر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کیا کریں، اے موسیٰ قولا لہو قولا لینا، اس سے پیار سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، قولا لہو قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، لعلہ یخشی یتذکر و یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کر رہے اور ڈر جائے، تو جاؤ اس کو پیار سے سمجھاؤ۔ اب فرعون جیسے ہٹیلی کھوپڑی کے لوگ مانا نہیں کرتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس آئے تو اس نے بولا کیا ہے موسیٰ، معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہ تمہارے کو معلوم ہے تم نے ہمارے ہاں کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر میں بہت دنوں تک رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی مسئلہ چل رہا تھا، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کے در پہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جس کو مٹانا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کے پاس پہنچے، وہاں رہے، تو پہل میں اس کے پرورش بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو قرآن مجید میں کئی جگہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو کہا یہ ہمارے محل میں پڑا ہوا چھوکرا ہے اور یہ آ کر اب ہم کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا اچھا نبی صاحب آپ اپنی کوئی نشانی بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا زمین پر ڈالا، جیسے زمین پر ڈالا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ ایک کھلا ہوا بڑا اجدہ بن گیا۔ تو پھر ہم نے کہا یہ تو جادو ہے، ایسا تو میرے ملک میں بہت سارے جادوگر ہیں، عثمان میں اور جیزہ میں اور ادھر اور ادھر۔ اس نے اپنے ملک کے مختلف ماہرین، اس زمانے میں بابل میں اور مصر میں بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے،
اور وہ جادو کا زمانہ تھا، اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگر تھے، اور بابل، ملک بابل میں جو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے تھے جن کا سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے۔ تو غرض یہ کہ اس زمانے میں وہ جادو کا ایک زور تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے موسیٰ جو لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا دوسری بات، تو انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو ایک دم چمکنے لگا، تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ وہ اس کو جادو سمجھا، وہ دلیل نبوت تھی، لیکن اس کی آنکھوں پر پردہ تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے باتیں کی کہ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ پاگل باتیں، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، ہادی الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے نیچے سے بہ رہی ہے، اور یہ مجھے کہتا ہے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے کو کہ یہ میں تو اس کو پاگل قرار دے دیں۔ فاخذناہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر یہ آ گیا۔ فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکر کو، فنبذناہ فی الیم، اور اٹھا کر پھینک دیا ہم نے اس کو دریا میں۔ اب یہ پورا واقعہ جو ہے قرآن مجید میں مختلف اسلوب اور انداز میں فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے اس سمندر کے کنارے پہنچ جانا، اور موسیٰ علیہ السلام کا راستے کے لیے اللہ کا راستے بنا دینا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا ان راستوں سے عافیت کے ساتھ اپنے منزل مقصود پر پہنچ جانا، اور فرعون کا تعاقب میں اپنا ان کے پیچھے چلنا، اور پھر اللہ کا درمیان میں پہنچنے کے بعد دریاؤں کو ملا دینا۔ فی الیم، اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ ملیم، اور وہ لعنت کے لائق ہی تھا، کیونکہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ جب ڈوبنے لگا تو پھر چلایا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن ایسے وقت میں جب ہلاکت یقینی ہو گئی تھی تو اس وقت اس کی پھر سنوائی اللہ نے نہیں کی، البتہ یہ کہ تو نے دنیا میں ہماری آخری مرتے بڑائی کو مان لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک فضل یہ فرمایا ہے فرعون کے ساتھ کہ ننجی کا بھی بدنک، ہم تیرے بدن کو محفوظ کر دیں گے، جو قیامت تک کے انسانوں کو دیکھتے رہیں گے جب تک بھی لوگ رہیں گے۔ اور فرعون کی لاش آج بھی قاہرہ کی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، اس کو ممی کر رکھ دیا ہے، اور لوگ آ کر اس لاش کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کر دیا تھا۔ ملی وفی عادن، اور ایک دوسری قوم عاد تھی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نے کو اللہ نے بھیجا تھا۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، انہوں نے یہ قوم بڑی طاقت والی اور قوت والی تھی، ان کے ڈیل ڈول بہت بڑے تھے، اور یہ 60 ہاتھ کے لمبے تھے، 12 ہاتھ کے چوڑے تھے، درختوں کو اکھاڑ کر لے کر چلا کرتے تھے۔ ان کے جیسا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے ان کے جیسا زمین میں پیدا نہیں کیا، بہت ڈیل ڈول والے لوگ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا امر آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، اور پھر ان کا نام و نشان باقی نہیں رہ گیا۔ تو الا جعلت ما تذر اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا کو بھیجا، بانجھ ہوا یعنی جس میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں تھا، عقیم بانجھ کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیر کی صلاحیت نہ ہو، تو ہم نے ان پر بانجھ ہوا کو بھیجا۔ اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم، بانجھ ہوا کو بھیجا ہم نے، تو کیا ہوا کہ اس نے کوئی خیر اس ہوا کے اندر نہیں تھا، اس نے پوری بستی کو کھا گیا۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، نہیں چھوڑا اس ہوا نے کسی بھی چیز کو، اس آندھی نے۔ ریح جب قرآن مجید میں بولا جاتا ہے تو وہ عذاب اور آندھی اور تباہی اس سے مراد ہوتی ہے۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، وہ ہوا اور وہ آندھی نہیں آئی کسی چیز پر سے، الا جعلت الکرمین، لیکن یہ کہ اس نے اس کو چورا چورا کر دیا، کوئی چیز باقی نہیں، عمارتیں باقی نہیں رہی، لوگ باقی نہیں رہے، ان کے زندگی کے ساز و سامان باقی نہیں رہے۔ وہ فی سمودا، اور اس کے بعد ویلا سمودا قوم صالح، اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ یہ ان کو بڑی مکانات بنانے میں دلچسپیاں تھی، پتھروں سے اور پہاڑوں سے مکان تراشا کرتے تھے۔ وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود جنہوں نے پہاڑوں سے وہ تراشے تھے، خوبصورت محل اور خوبصورت انہوں نے گھر بنائے تھے، اور بہت عالیشان ان کے محلات تھے رہنے کے۔ تو ان کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کے ہاں بڑے بااثر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ انی رسول رب العالمین، میں تمہارے پاس رب العالمین کا پیغمبر ہوں، اور
اور تم یہ جو نافرمانی کی راہ اختیار کیے ہوئے اس سے توبہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بھائی دیکھو ہم تو نہیں مانتے آپ کو رسول، اور صالح وَكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا، تو ان سے تو بڑی ہم کو امیدیں وابستہ تھی، لیکن آج تم أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اے صالح تم آج ہم کو منع کر رہے ہو ان چیزوں کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ ہم تو تم سے بڑی امیدیں لگی ہوئی تھی کہ تم بڑا قوم کا نام روشن کرو گے، آج تم ہمارے عقیدے کے خلاف اور ہمارے اس کے خلاف تم نے ایک محاذ کھول لیا ہے، تو ایسا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو تمہارے کنبے کا ڈر نہیں لگا رہتا تو ہم تم کو قتل کر دیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا آراہتی اعز علیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ میرا کنبہ بڑا ہے، میرے کنبے سے نہیں اللہ سے ڈرو۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم اپنی دلیل نبوت بتا۔ تو حضرت دلیل نبوت کی دلیل مانگی انہوں نے، تو کہا کہ اچھا سا، تو بولے تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے اچھا یہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکالو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے سے انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسی بیتوکی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کے لیے اونٹنی نکال دیں گے، وہ سمود الناقہ، اونٹنی نکال دیں گے، اونٹنی آئے گی، لیکن ان کے لیے پریشانی آئے گی اگر اونٹنی سے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے اور اونٹنی کے لیے انہوں نے کوئی پرابلم پیدا کیا تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ بہرحال اونٹنی تھی، وہ بدحیت اونٹنی تھی، وہ جب آتی تھی تو ان کے جانور بدکتے تھے اور بھاگ جایا کرتے تھے۔ وَلَهَا شِرْبٌ وَشِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر تھا اور ایک دن ان کے جانوروں کے لیے مقرر تھا۔ لوگوں نے کہا نہیں اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے جانوروں کو نہیں ملتا ہے، اور اس طرح ایک مرتبہ اونٹنی کو کسی نے موقع دے کر وہ مار دیا۔ جب مار دیا تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ وہاں پر حضرت صالح علیہ السلام بااثر تھے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے اعتبار سے، تو انہوں نے اپنے قبیلے اور خاندان کے 4000 افراد کو لے کر وہاں سے ہجرت کر لی، اور پھر قوم سمود پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام یمن کے علاقے میں حضر موت پر، جہاں ایک جگہ ہے جس کو ایکا کہتے ہیں، یعنی بند تھا، وہ جنگل کا علاقہ تھا، وہاں کنواں ہوا تھا، وہاں پر آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور حضرت صالح علیہ السلام وہاں رہنے لگے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا وہاں پر، تو اس جگہ کا نام حضر موت ہے، آج بھی اس کو حضر موت کے نام سے وہ شہر کو جانا جاتا ہے۔ یمن کے 2 بڑے علاقے ہیں، حضر موت اور صنعا، تو حضر موت کے علاقے میں ان کو رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے وفات کے بعد ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا اور پھر انہوں نے اپنے نبی، تو پھر ان پر بھی عذاب آیا۔ بہرحال وہ دوسرا جگہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تو فَأَخَذَتْهُمْ وَفِي سَمُودِ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ، جب سمود کو کہا گیا کہ تم فائدہ اٹھاؤ، ایک وقت مقرر ہے اس وقت تک فائدہ اٹھا لو، فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم سے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا، بہت زوردار کڑاکی کی آواز آئی اور اس کڑاکی کی آواز سے وہ اس کو دیکھ وہم ينظرون، اور وہ کڑاکی کی آواز سے تباہی ہوتی ہوئے دیکھ رہے تھے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، ختم کر دیے گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، وہ کھڑے رہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، اور نہ کسی ان کی کوئی ان کی مدد کو پہنچ سکا۔ وہ قوم نوح اور من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح بھی تھی، انہم کانوا قوما فاسقین، قوم نوح نے بھی اپنے نبی کو 950 سال تک اللہ کی بات کو سننے کے بعد نہ مانا، تو انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ کا عذاب ان پر بھی آیا۔ سب نافرمان لوگ تھے، اللہ کی مانتے نہیں تھے اور نبوت کی دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، رسولوں کے مرضی کے خلاف زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے انتظام ایسے کیے کہ ان کو نہ کے نام و نشان مٹا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ اچھے اور نیک لوگ پیدا کیے جنہوں نے زمین میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگیاں گزاری۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من
الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك به عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.